بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ والی ویڈیو ہماری جو ہے عبرت آموز کہانیوں کی یا تربیتی کہانیاں، سبق آموز کہانیاں جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہے۔ تو کہانیاں اور قصے جو ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت و نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ اور مؤثر وسیلہ ہے۔ یعنی انسانوں کو عبرت سیکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں، سچی کہانیاں، سچے واقعات، اچھے لوگوں کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، انسان ان سے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں عبرت و نصیحت کے لیے جہاں قیمتی مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہاں جگہ جگہ انبیاء و رسول اور مصلحین، اقوام و امم اور نیک لوگوں کے حالات اور ان کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کی مخلصانہ کوششوں اور پھر ان کے نتیجے میں رونما ہونے والے انقلابات کا تذکرہ بھی بڑے پرسوس طریقے پر کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان سے لوگوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کا بیان بھی ہے یہ، اور انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ واقعات جو ہوتے ہیں محض سیر و تفریح کے لیے نہیں ہیں، دلچسپی کا سامان بھی نہیں ہے، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور تاکہ ہماری اس سے اصلاح ہو، یعنی ہم اپنے اعمال میں سدھار لائیں، کریکشن کریں۔ اصلاح کریکشن کو کہتے ہیں نا۔ تو اسی موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یوسف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، تو وہ اپنے آخرت سدھارنے کے لیے ان واقعات سے جو ہے عبرت لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سچا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک آدمی اور پیاسا کتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ موضوع ہے، یعنی کہ یہ عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے نا، تو جب بھی کسی نبی کا ہم نام لیں تو علیہ السلام اس طرح پورا لکھیں اور پورا بولیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو قوم تھی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کو کہیں سفر پر جانا تھا، راستے میں ان کو سخت پیاس لگی مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں انہیں ایک کنواں نظر آیا۔ وہ اس کنویں کے پاس آئے، دیکھا تو اس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس میں اتر کر پانی پیا، یعنی انہیں کنواں نظر آیا تو انہوں نے اتر کر جو اس میں پانی پی لیا، کیونکہ انہیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ایک کتا ہے جو سخت پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ ان کو اس کتے پر بہت رحم آیا اور سوچا کہ جس طرح میں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا، یہ کتا بھی اسی طرح پریشان ہوگا۔ یعنی کتے کو دیکھ کر ان کو اپنی حالت کا احساس ہوا نا کہ میں پیاس سے کتنی بے چین ہو گیا تھا، کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ تو یہی سوچا انہوں نے کہ کتا بھی بہت پریشان ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ اس کنویں میں اترے اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اوپر لائے اور اس کو کتے کو پلا دیا۔ یعنی برتن وغیرہ کا کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لائے اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیے کتنا ایک عمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی نا۔ تو یہ یاد رکھو بچوں کہ کوئی سا بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا عمل ہو، بہت قیمتی عمل ہو، کوئی سا بھی عمل ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے ہمیں، کیا پتہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو کب پسند آ جائے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی مغفرت فرما دی۔ یاد رکھو، جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ یعنی انہوں نے جانوروں پر رحم کیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا اور ان کو جو ہے مغفرت کر دی۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو جاندار ہوں، یعنی جس میں جان ہے، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو، ان پہ آپ لوگوں کو رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے اور ہمیں ثواب عطا کرے، ہے نا بچوں۔ تو ہم لوگ یہ کہانی سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب دیکھیے بچوں، یہ دینی بات کا ٹاپک ہے۔ اس
اس کا عنوان ہے زبان سے اچھی بات کہنا. جیسے کہ ٹاپک سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ ہمیں زبان سے اچھی بات کہنی چاہیے. بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم ہمیشہ زبان سے اچھی بات کریں. ایسی بات ہرگز نہ کریں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو. ایسی بات کرنے سے تو اچھا ہے کہ ہم خاموش رہیں. زبان سے ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے بہت بری بات ہے. ایسی بات کرنے سے لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوں گے. اگر ہم اچھی باتیں کریں گے تو لوگ بھی ہماری عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت خوش ہوں گے. ہم اتنی آواز سے بات کریں کہ سننے والا ہماری بات سن لے اور سمجھ لے. بات کرتے وقت زور زور سے چیخنا چلانا بہت بری عادت ہے. اچھے بچے بات کرتے وقت جلدی جلدی نہیں بولتے، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں، نرم انداز میں صاف صاف بات کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر اور کڑک انداز میں بات نہیں کرتے. اپنے ماں باپ اور بڑوں سے بہت ادب و احترام سے بات کرتے ہیں. بات کرتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتے اور چھوٹوں سے بھی پیار و محبت سے بات کرتے ہیں. پیارے بچوں، ہمیں زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے. ہم اچھی بات کریں گے تو اچھے بچے کہلائیں گے اور سب لوگ ہماری عزت کریں گے. یعنی ہمیں اپنی زبان سے جو ہے اچھی بات کہنا چاہیے. اچھی بات کہنا سمجھ میں نہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں. ہم ہمیشہ جو ہے زبان سے اچھی بات کریں گے. اچھی بات کریں گے تو ہم اچھے بچے کہلائیں گے اور سب لوگ بھی جو ہے ہماری عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے نا. اور چیخ چلا کے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہے نا. تو ہمیں اچھی طرح سے اچھے انداز میں بولنا چاہیے. بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں، احترام کے ساتھ، اور چھوٹوں سے جو ہے پیار و محبت سے بات کریں. یہی ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اور ہماری ملاقات جو ہے اگلی ویڈیو میں ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.